بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو لیکچر سیریز اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کے توسط سے حاضر خدمت ہے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ آج کے اس لیکچر تشریح لکھنے کا طریقہ کے ساتھ سبق نظریہ پاکستان، مصنف مولوی ذکاء اللہ، سبق نمبر 3، اردو 11ویں جماعت، پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں۔ سبق نمبر 3، نظریہ پاکستان کے اہم نکات۔ کسی بھی سبق کے خلاصے کو یاد رکھنے کے لیے آپ کو اس سبق کے اہم نکات کا یاد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اہم نکات کو یاد کرنے سے سبق کا خلاصہ یاد رہ سکتا ہے۔ اس سبق نمبر 3 نظریہ پاکستان کے اہم نکات میں سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ کفر و الحاد کے خلاف مسلمان کا رویہ۔ دوسرا پوائنٹ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا کردار۔ تیسرا اہم نقطہ مغلیہ حکومت کا زوال اور انگریز کا قبضہ۔ چوتھا اہم نقطہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے پوتوں کا کردار۔ جنگ آزادی، سر سید کی اصلاحی کوشش، کانگریس اور مسلم لیگ کا قیام، پہلی جنگ عظیم اور ترکی کے ٹکڑے، شدھی اور سنگٹھن، خطبہ الہ آباد اور قرارداد پاکستان، قومیت کی تشکیل کی مغربی اور اسلامی بنیاد۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ نثر پارہ کی تشریح کی سرخی دیں گے۔ نثر پارہ کی تشریح لکھنے کا طریقہ۔ نوٹ: مذکورہ سبق نظریہ پاکستان میں سے کوئی سا بھی نثر پارہ آ جائے تو اس کی تشریح لکھتے وقت الگ سرخی، الگ ہیڈنگ دے کر سیاق و سباق نہیں لکھنا، نیچے دی گئی سرخی دے کر لکھی گئی عبارت سب سے پہلے لکھیں۔ یہ سرخی دیں گے، اقتباس کی تشریح، اس کے بعد یہ پیراگراف اور یہ عبارت لکھیں گے۔ تیسرے سبق نظریہ پاکستان میں سے کوئی سا بھی اقتباس، کوئی سا بھی نثر پارہ تشریح کے لیے آ جائے تو اقتباس کی تشریح ہیڈنگ دے کر سب سے پہلے یہ پیراگراف لکھیں گے۔ رواداری مسلمانوں کا شیوہ ہے، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ ابو الفتح جلال الدین اکبر کے رائج کردہ کافرانہ طور طریقوں کے خلاف حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان
نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے بیٹوں نے اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ 1857 کے بعد انگریز قابض ہو گئے تو سر سید نے مسلمانوں کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح کی اور انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسی زمانے میں شدھی اور سنگھٹن جیسی ہندوؤں کی شدت پسند تحریکیں بھی شروع ہو گئیں۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے علیحدہ وطن کا تصور دیا۔ 23 مارچ 1940 کو اس کا واضح طور پر اعلان کر دیا گیا اور اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو وطن عزیز پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ قیام پاکستان کا مقصد اسلامی اور فلاحی ریاست کا قیام ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا شمار اردو کے مشہور محققین اور ماہر لسانیات میں ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان میں انہوں نے قیام پاکستان کے محرکات اور قیام پاکستان کے لیے کی گئی کوششوں کو درجہ بدرجہ بیان کیا ہے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ مذکورہ عبارت میں مصنف فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری، بردباری اور بے تعصبی کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ انہوں نے دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ اخوت و امن سے رہنے کی ہر ممکن کوشش کی اور انسان دوستی اور اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کی۔ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جبر و تلوار کی بجائے سیرت کو اپنایا۔ رواداری، اخلاق اور محبت سے دلوں کو فتح کیا۔ ان کا اولین مقصد قیام امن تھا، لیکن جب کبھی کفر و الحاد حق کے راستے میں رکاوٹ بنا اور غلبہ حاصل کرنا چاہا تو مسلمان اس کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مسلمان ہر ستم برداشت کر لیتے ہیں اور بعض معاملات میں مصلحت سے کام لے لیتے ہیں، لیکن جب مذہب کی باری آتی ہے تو وہ اس پر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دیتے، بلکہ اپنی زندگیوں کی بازی لگا کر دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جلال الدین اکبر بادشاہ کی بے جا رواداری کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے کہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی بھی ختم ہو گئی، تو مسلمان اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جلال الدین اکبر مغلیہ سلطنت کا تیسرا بادشاہ تھا۔ اس نے بر صغیر پر تقریباً 50 سال حکومت کی۔ اس نے ہندوؤں کی تالیف قلوب کی خاطر انہیں زیادہ سے زیادہ مراعات دینا شروع کر دیں اور ان کے ساتھ ازدواجی رشتے قائم کرنے شروع کر دیے۔ ایک ہندو عورت جودھا بائی سے شادی کی۔ اس نے اسلام، ہندو مت، عیسائیت، سکھ
اور زرتشت مذاہب کے خاص اصولوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا مذہب بنایا تاکہ رعایا میں غلط فہمیاں دور ہوں، بھائی چارہ اور ہم آہنگی پیدا ہو۔ اس نئے مذہب کا نام دین الہی رکھا، لیکن اس کی وجہ سے دین اسلام کا اصل چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا تھا۔ اسلام اور ہندو مت میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ حالات میں ایک عارف کامل اور مرد مجاہد کی ضرورت تھی جو اسلام کی مدافعت میں سینہ سپر ہو کر باطل قوتوں کے خلاف ڈٹ جائے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو اللہ تعالی نے کھڑے کر دیا۔ اکبر کے دین الہی کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے تبلیغ و تلقین کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی۔ اکبر کے بعد جہانگیر، جس کا اصل نام نور الدین سلیم تھا، جہانگیر لقب تھا، کے دور میں مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو اپنے مشن کی تکمیل کے لیے دور ابتلاء سے گزرنا پڑا۔ بعض امراء نے مغل بادشاہ جہانگیر کو آپ رحمہ اللہ کے خلاف بھڑکایا اور یقین دلایا کہ آپ باغی ہیں، اور نشانی یہ بتائی کہ آپ سجدہ تعظیمی کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو دربار میں طلب کیا گیا۔ آپ رحمہ اللہ نے بادشاہ کو سجدہ تعظیمی نہ کیا۔ جب آپ رحمہ اللہ نے سے وجہ پوچھی گئی تو آپ رحمہ اللہ نے کہا، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، یہ اللہ کا حق ہے جو کسی بندے کو نہیں دیا جا سکتا۔ جہانگیر نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ رحمہ اللہ کسی طرح جھک جائیں، لیکن آپ رحمہ اللہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ آخرکار جہانگیر نے آپ کو قلعے میں قید کر دیا۔ آپ رحمہ اللہ ایک عرصہ تک محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے آپ رحمہ اللہ کو رہا کر دیا۔ آپ رحمہ اللہ کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہانگیر کے دور میں اکبر کا دین الہی باطل دین، جھوٹا دین سرکاری قوت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ جہانگیر اپنے ماضی پر اور بزرگوں کے عقائد و طرز عمل پر واپس پلٹ گیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے آپ رحمہ اللہ کی جرأت و بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے آپ کا پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت کا خواستگار ہے۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل۔ اس کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کانٹیکٹ نمبر 03335128648